بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اس سے پہلے قبلے کے باب میں گفتگو ہو رہی تھی، جس میں آیا تھا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے، اس میں مصلحت یہی ہے کہ تفریق کلمہ نہ ہو اور شریعت کے تمام امور منظم طور پر انجام پائیں، ورنہ اگر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ والی آیت سے ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق جس طرف چاہے نماز پڑھ لیا کرے تو یہ مطلق العنانی ہو جائے گی اور اس سے منظم کام، اجتماعی امر انجام کو نہیں پہنچ سکتا۔ فثم وجہ اللہ، اسی طرح یداہ مبسوطتان الرحمن علی العرش استوى والسماوات مطویات بیمینہ، یہ سب جو آیا ہے، یعنی کسی جگہ فرمایا گیا کہ جدھر تم منہ کرو خدا کا رخ ادھر ہی ہے، اللہ کے لیے وجہ آیا۔ کہیں فرمایا کہ خدا پاک کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کہیں فرمایا کہ خدا عرش پر مستوی ہے، کہیں فرمایا آسمان خدا کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اس پر بعض جاہلوں کو یہ شبہ ہوگا کہ خدا کے بھی ہماری طرح منہ، ہاتھ اور پیر ہیں، لیکن علم کلام کے دلائل سے معلوم ہوگا کہ اللہ جوارح، مکان و زمان، حیز وغیرہ سے پاک ہے، اس کے لیے ان چیزوں کا ثابت ہونا حقیقتاً ممکن نہیں ہے۔ ہاں، مجازاً کوئی دوسرا معنی مراد لیے جائیں تو ممکن ہے، چنانچہ علماء نے ان آیات کے معانی کما یلیق بشأنہ فرمائے ہیں کہ خدا کی شان کے لائق، اور سلف کا طرز ایسی چیزوں میں سکوت کا ہی ہے۔ علم کلام سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے لیے کس صفت کا ثابت ہونا ضروری ہے اور کن کن باتوں سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے علم کلام بھی ہمارے طلبہ عزیز کو جاننا اور سیکھنا، صفات باری تعالی وغیرہ اور متشابہات کو سمجھنے کے لیے کسی قدر ضروری ہے، البتہ اسی میں منہمک ہو جانا یہ ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے، اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ ابھی ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ نصارہ کی شرارت ہے۔ نصارہ محبوبیت اور اقربیت کے معنی میں اتنے مست ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو ابناء اللہ اور احباء اللہ حقیقی معنی میں لینے لگے، اور قرآن کریم نے پھر اس کا رد بھی کیا۔ اور بنیادی بات یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ وہ اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں، تمام انبیاء پیارے ہیں، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک انوکھے انداز میں بغیر باپ کے ہوئی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا۔ پھر وہ لوگ 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے،
تین مل کر ایک، ایک تا تین وغیرہ، جو اس کے بعد انشاءاللہ آئے گا۔ یہود نے عزیر کو ابن اللہ قرار دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب چھلنیوں نے بھی بولنا شروع کیا، یعنی مشرکین مکہ نے، کہ انہوں نے ملائکہ کو بنات اللہ قرار دیا۔ تو اب حق تعالی شانہ اس پر رد فرما رہے ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کو اس بات پر اتنا غصہ آیا ہے قرآن کریم کا، اگر ہم سرسری مطالعہ ہی صحیح کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ غصہ خدائے پاک کا کہیں بھی ظاہر نہیں ہوا۔ ایک جگہ تو فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ کہیں فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہیں فرمایا کہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اس طرح کی غصے بھری آیتیں اس عقیدے پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں۔ اصل میں اس میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ خدا تعالیٰ کے لیے اتخاذ ولد کا عقیدہ اختیار کرنے میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ والد و ولد میں مماثلت اور مشابہت اور ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ پاک کے لیے ولد قرار دیا جائے تو یہ سب خرابیاں ماننا لازم آئیں گی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ولد ماننے میں احتیاج الی الوالد ہے، اور اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ تیسری بات یہ کہ ولادت کے لیے تغیر و تبدل، تجزی و انقسام لازم ہے، اور یہ تغیر و تبدل ہو، تجزی و انقسام ہو، یہ ممکنات اور حوادث کا خاصہ ہے، اور اللہ نہ ممکنات میں سے ہے نہ حوادث میں سے ہے، بلکہ وہ واجب الوجود اور قدیم ذات ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ولد مملوک نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، ابنیت اور ملکیت یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ نے اصول الشاشی میں ایک روایت پڑھی، من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ۔ تو اب جب پوری دنیا اللہ ہی کی ہے، جیسے اس عقیدے کی جہاں جہاں تردید کی گئی وہاں یہ بھی آیا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اور یہاں بھی آیا بل لہو ما فی السماوات والارض۔ جب ساری چیزیں مملوک ہی اللہ کی ہیں تو وہ ابن کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ وجوب ذاتی میں اللہ کا سہیم اور شریک نہیں ہے، تو پھر ولد قرار دیں گے تو وہ وجوب ذاتی میں خدا کا سہیم و شریک ثابت ہوگا۔ یہ بنیادی عقیدے کے منافی ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس طرح ولدیت یا ابنیت کا عقیدہ اختیار کرنا یہ مستلزم شرک ہے۔ ان سب باتوں کو حق تعالی شانہ یہاں اپنے انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا، وقالو بواو ودونہا، قالو اور وقالو، ای الیہود والنصارى ومن زعم ان الملائکۃ بنات اللہ۔ یہ تینوں نے اس طرح عقیدہ الگ الگ اعتبار سے ہی صحیح لیکن گھڑ لیا، اور چونکہ ملائکہ نے بنات اللہ ہونے کا عقیدہ گھڑا تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے عزیر اور مسیح کو بیٹا قرار دیا تھا، تو اب اتخذ اللہ ابنا نہیں فرمایا،
ولدن فرمایا، اور ولد میں بیٹا بیٹی دونوں آ جاتی ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ قال تعالی، اللہ نے فرمایا سبحانہ، اس کی ذات منزہ و مبرہ ہے۔ سبحانہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کا فعل مقدر ہوتا ہے۔ تنزیہا للہ تبارک و تعالی عن اتخاذ الولد وعن التوالد والتناسل، اللہ کی ذات پاک ہے توالد و تناسل سے، بلکہ بات تو یہ ہے بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، ملکن و خلقن و عبیدن، تمام چیزیں اسی کی ہیں، باعتبار ملکیت کے بھی، باعتبار پیدا کرنے کی بھی، کہ سبھی اسی کی مخلوق ہیں، وہ تو خالق ہے۔ اب اگر بیٹا قرار دیا جائے گا تو بیٹا بھی خالقیت میں شریک ہوگا، نیز ساری چیزیں اسی کے غلام اور بندہ ہیں، اور جب اس کے غلام ہیں تو اس کے مملوک ہیں۔ والملکیت تنافی الولادت، اور ملکیت یہ ولادت کے منافی ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب لفظی طور پر ایک سوال ہو سکتا تھا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، ما کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب تو غیر ذوی العقول چیزیں ہی اللہ رب العزت کی ملکیت ہیں، ذوی العقول نہیں ہے کیا؟ یہ ایک سوال لفظی طور پر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے مصنف نے دیا کہ چاہے از قبیل ما ہو یا از قبیل من ہو، ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں، جیسے سورہ مریم میں آیا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تو ما اور من، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت ہی کی ملکیت ہیں، لیکن چونکہ دنیا میں انسانوں کی نظروں کے اعتبار سے غیر ذوی العقول کی کثرت ہے، میں نے یہ لفظ بڑھایا انسانوں کی نظروں کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے یہاں تو غیر ذوی العقول بھی ذوی العقول ہیں، مگر ہماری عقول کی رسائی غیر ذوی العقول تک زیادہ ہے، اس اعتبار سے کہ ہمیں ان کی عقول نظر نہیں آتی، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نظروں کے اعتبار سے غیر ذوی العقول زیادہ ہیں، اس لیے ان کو غلبہ دیا گیا کہ وَعَبَّرَ بِمَا، کہ بل لہو ما فی السماوات والارض میں ما سے تعبیر کی گئی یا تعبیر فرمائی تغلیبا لما لا یعقل، کہ دنیا میں غیر ذوی العقول کا غلبہ ہے باعتبار کثرت کے، باعتبار کثرت کے غیر ذوی العقول چونکہ زیادہ ہیں، اس لیے تو وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اس اعتبار سے تو جب تمام چیزیں اسی کی ہیں تو پھر دوسری چیزیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کا ولد کیسے ہو سکتی ہیں؟ فرمایا آگے کل لہو قانتون، یہ بھی اسی عقیدے کی تردید کے طور پر آیا۔ کل کی تنوین مضاف الیہ کی تعویض کے لیے ہے، یعنی کل ما فی السماوات والارض یا کل من جعلوہ ولد اللہ لہو قانتون، تمام چیزیں اسی کی اطاعت شعار ہیں، طوعا او کرہن، لیکن ساری چیزیں اسی کی اطاعت شعار ہیں۔ اور قانتون کی تفسیر کی کل قنوت فی القرآن فہو طاعت الا قولہ تعالی وقوموا للہ قانتین ای ساکتین، یہ بات آگے کام آئے گی۔ تمام چیزیں اس کی اطاعت شعار ہیں، مقرون بالربوبیت ہیں۔ کیا مطلب تمام چیزیں وہی کام کرتی ہیں جو ان سے چاہا جا رہا ہے، تمام چیزیں، سورج سے جو چاہا جا رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے، چاند سے جو چاہا جا رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے، زمین سے انبات چاہی جا رہی ہے وہ کر رہی ہے،
آسمان سے امطار اور اضلال چاہا جا رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تمام چیزوں سے جو کچھ اللہ رب العزت کی منشا ہے وہ کر رہی ہیں۔ کل لہو قانتون ای مطیعون کل بما یراد منہ، آیا دیکھو کہ تمام چیزوں سے جو مراد ربانی ہے وہ سب چیزیں وہی کر رہی۔ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ اب یہاں بھی لفظی طور پر ایک سوال ہو رہا تھا، قانتون جمع مذکر سالم ہے، تو جمع مذکر سالم میں کیا صرف از قبیل ذکور جو چیزیں ہیں وہی اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں؟ تو اس کو فرمایا وفیہ تغلیب العاقل، جمع مذکر سالم ویسے عقلاء کے لیے ہی آتی ہے، تو پھر سوال ہوگا کیا عقلاء ہی اس کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں، غیر ذوی العقول نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب دیا نہیں، تمام چیزیں کرتی ہیں، ذوی العقول غیر ذوی العقول سبھی چیزیں اس کی اطاعت کرتی ہیں، لیکن ذوی العقول کی عبادتیں نظر آتی ہیں، ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے ان کو غلبہ دے کر ذوی العقول کا لفظ یہاں بیان فرمایا گیا کہ کل لہو قانتون۔ اور آگے پھر اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ شک میں ڈالتا ہے اور اس لیے تم نے اس کے لیے اللہ کو اس کا باپ قرار دیا، تو بھئی اللہ کی قدرت تو ایسی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر فرمے کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے پیدا کیا۔ تو جو اللہ آسمانوں اور زمینوں کو، جو اعظم مخلوقات ہیں، جو اکبر المخلوقات ہیں، میں اشرف نہیں کہہ رہا ہوں، اعظم اور اکبر ہیں، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، تو انہیں اللہ نے جب بغیر نمونے کے پیدا فرمایا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مستبعد اور محال ہے؟ اور اس کے لیے تو آپ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا فرمایا، ہاں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کم از کم ماں تو تھی، حق تعالی شانہ نے نمونے پیش فرمائے ہیں۔ تو اللہ بدیع السماوات والارض، لہذا ولادت عیسیٰ بغیر اب کے امر مستغرب مت سمجھو، وہ بغیر مادے کے موجد ہے، اور ولادت کے لیے مادہ، مدت، اسباب یہ سب دنیاوی اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بدع کہتے ہیں بغیر نمونے کی کسی چیز کو پیدا کرنا، اس لیے فرمایا موجدہما لا علی مثال سبق، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی مثال و فرمے کے پیدا کرتا ہے۔ بدعت کو بدعت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت، اس کا کوئی نمونہ اور اس کا فرما نہیں ہوتا، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب آسمان و زمینوں کو بغیر نمونے کے میں پیدا کر سکتا ہوں تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہوں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور ایک دلیل دی کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ظہور میں آ جاتی ہے۔ وَإِذَا قَضَى، لفظی طور پر سوال ہو رہا تھا کہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو فیصلہ تو تبھی ہوتا ہے جب وہ چیز ظاہر ہو جائے، اس لیے کہا قضا بمعنی اراد امرن، جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، امرن ای ایجاد امرن، جب وہ کسی چیز کے وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ارادہ ایجاب امر سے متعلق ہوتا ہے تو وہ کاف اور نون سے مرکب کن لاتا ہے، نہیں، اس کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کن فیکون سن لو، پہلی دفعہ آ رہا ہے ہمارے سبق میں، یعنی آپ حضرات کے سامنے، کہ اسے کسی چیز سے اپنے ارادے کو متعلق کرنے کے لیے کن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی،
تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کے یہاں کن ہوتا ہے تو فیکون نہیں؟ کن فیکون یہ کنایہ ہے سرعت ایجاد سے، یعنی جتنی دیر کن بولنے میں لگتی ہے اس سے بھی کم دیر میں، وہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے کم دیر کا لفظ بول رہے ہیں، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے اس کی مراد نافذ ہو جاتی ہے، اس میں تخلف کسی بھی اعتبار سے نہیں ہوتا۔ کن فیکون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن کا امر کس سے کیا جاتا ہے؟ اگر وہ چیز موجود ہے تو پھر اس کو کن کہنے کی کیا ضرورت، اور اگر وہ چیز معدوم ہے تو پھر معدوم کو تو امر کیا نہیں جاتا۔ سن لو، یہ امر کن تکلیفی نہیں ہے، تسخیری اور تکوینی ہے، جس سے معدوم کو موجود کیا جاتا ہے۔ وہ معدوم اللہ کے خزانے علم میں تو پہلے ہی سے موجود ہوتا ہے، اب کن کے ذریعے وہ معدوم وجود علمی سے نکل کر وجود خارجی میں یعنی ظہور میں آتا ہے۔ جیسے ہاتھوں پیروں میں حرکت تو پہلے سے موجود ہے، لیکن نفس ناطقہ کے حکم سے وہ حرکت کرتے ہیں، ورنہ حرکت تو پہلے سے ہے۔ ماتریدیہ اس کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں، اور اشاعرہ مجاز و کنایہ عن سرعت الامتثال پر۔ کن فیکون، فیکون ای فہو یکون، خبر بن جائے گی، ہوا فہو یکون، ہوا مبتدا محذوف، وفی قراءۃ بالنصب فیکون جوابا للامر، کن کا جواب۔ سمجھاتا ہوں، جمہور مرفوع پڑھتے ہیں کہ فإنما یقول له کن فیکون، عطف کرتے ہوئے یقولو پر، یا جملہ مستانفہ ای فہو یکون، اور فیکون منصوب یہ امر کے جواب کے طور پر، لیکن یہ قول ضعیف ہے، اس لیے کہ کن حقیقت میں امر نہیں ہے، اس لیے کہ مخاطب کون ہے وہاں، مطلب تو سرعت تکون ہے، دلالت کرتا ہے کہ وہ خطاب جو تکون کا ہے وہ موجود کی طرف متوجہ نہیں ہے، موجود تو متکون ہے، لہذا یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ معدوم پر وہ خطاب متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف امر پہلے سے نہ ہو چکا ہو۔ اس لیے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جواب امر والی توجیہ یہ ضعیف ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔